السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستوں، آپ لوگوں کی آراء کا بھی بہت شکریہ، لیکن آج میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آج کا یہ ویلاگ بہت ہی حساس موضوع پر ہے، تو آپ لوگ پورا کالم سننے کے بعد پھر اپنی رائے دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ یہ 2015 کی بات ہے کہ ہم لوگ ترکی گئے، وہاں پر جو آثار قدیمہ وغیرہ کی جو وہاں پر تمام جو سیاحتی مقامات ہیں انہیں دیکھنے کے لیے، تو ہم لوگ ایک دن استنبول کے مضافات میں ایک اسی طرح سے جو آثار قدیمہ ہیں ان کو دیکھنے گئے۔ وہ ایک بہت پرانا اسٹیڈیم تھا، تو ہمارے جو گائیڈ صاحب تھے انہوں نے بہت ہی اچھا طریقے سے ہمیں اس کی تفصیلات بتائیں کہ دیکھیے یہ جو 3 اطراف ہیں اس اسٹیڈیم کے، یہاں پر یہ درمیان میں بالکل بادشاہ سلامت بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ دوسرا حکمران طبقہ اور ان کے اہل خاندان وغیرہ، اور یہ جو 2 اطراف ہیں اسٹیڈیمز کی، یہاں پر جو رعایا ہے وہ آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ اور پھر انہوں نے ہمیں ایک طرف دکھائی، یعنی وہ جو 4 اطراف ہوتی ہیں اسٹیڈیم کی، تو ایک طرف یہ دکھایا کہ وہاں پر کوئی 4-5 دروازے بنے ہوئے تھے، اور وہ اسٹیڈیم کی دیواروں سے نیچی تھی وہ دیواریں، یعنی جو چوتھی طرف تھی وہ نیچی تھی، اور وہاں پر 5 دروازے بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس کی وضاحت کرنی شروع کی بہت ہی اس انداز میں کہ جیسے کہ وہ منظر آپ کے سامنے آ کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ جو دروازہ ہے یہاں سے وہ قیدی اندر لائے جاتے تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے، ان قیدیوں کو یہاں لا کر اسٹیڈیم میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر انہوں نے دکھایا کہ یہ جو 3-4 دروازے ہیں یہ کھول دیے جاتے تھے، اور یہاں پر بالکل بھوکے بپھرے ہوئے شیر وہ یہاں سے اسٹیڈیم میں داخل ہوتے تھے، اور وہ پھر اسٹیڈیم میں داخل ہو کر وہ جو وہاں پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو وہاں پر قیدی ہوتے تھے ان پر جھپٹ پڑتے تھے، اور چند ہی منٹوں میں وہ وہاں پر انسانوں کے بجائے بس ہڈیوں کے ڈھانچے اور خون بہتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ اور پھر انہوں نے مزید یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت اور وہ جو سارا حکمران طبقہ تھا، ان کے حوارین اور دوست احباب جو بھی ہوتے ہوں گے، وہ تو یہ مناظر دیکھ کر بڑے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اور جو یہ دونوں اطراف میں جو عوام بیٹھے ہوتے تھے، ان کو بلانے کا اور دکھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں اس قدر خوف بٹھا دیا جائے کہ وہ کبھی بادشاہ سلامت کی یا ان کی کسی پالیسی کی یا کسی فرمان کی مخالفت کرنے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ ان گائیڈ سے یہ سب کچھ سننے کے بعد میں نے دل میں یہ سوچا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم لوگوں کا تعلق دین مذہب سے ہے جو بہت امن اور سلامتی کا دین ہے، اور بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، اور ہماری جو ہے اسلامی تاریخ اس میں اس قسم کے کوئی مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے یا سننے کو نہیں ملتے تاریخ میں ایسے واقعات۔ تو لیکن سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد میں یہ سوچ رہی ہوں مسلسل کہ میں کس قدر غلط سوچ رہی تھی۔ سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا اور جس شخص کے ساتھ ہوا وہ کوئی بادشاہ سلامت کا کوئی قیدی نہیں تھا، بادشاہ کا کوئی مخالف نہیں تھا، کوئی مجرم نہیں تھا، ایک پردیسی تھا جو رزق حلال کمانے کے لیے آپ کے ملک میں آیا ہوا تھا۔ جن 20-25 لوگوں نے اسے جس طرح سے مارا وہ یقیناً اس سے زیادہ اذیت سے گزرا ہوگا جن انسانوں کو، جن قیدیوں کو شیر چند منٹ میں چیر پھاڑ کر الگ کر دیتے، فارغ ہو جاتے تھے۔ یہاں کا جو تھا پردیسی، جو سری لنکا کا باشندہ تھا، مینیجر تھا فیکٹری کا، اس کو تو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت ہوئی ہوگی، کیونکہ 15-20 لوگوں نے مسلسل ڈنڈے سے، چاقوؤں سے اور پتھروں سے اس کو مارا، اور پھر یہیں پر یہ کام ختم نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو گھسیٹ کر سڑک پر لے کر آئے اور وہاں اس کو آگ لگا دی۔ اور اس سے بھی زیادہ
ستم کی خوفناک بات یہ ہے کہ جو سینکڑوں لوگ وہاں سامنے کھڑے ہوئے دائرہ بنا کر اس لاش کو دیکھ رہے تھے، تو یقین جانیے کہ میرے ذہن میں اس اسٹیڈیم کا منظر بالکل تازہ ہو گیا۔ لیکن وہ قبل از اسلام کا زمانہ تھا، وہ ایک بادشاہ تھا، اور یہ ایک اسلامی ملک تھا، اور یہ سب مسلمان تھے، یہ سب رحمت للعالمین کے ماننے والے تھے، جو ارد گرد کھڑے ہوئے بجائے اس انسان کو بچانے کے لیے یا کم سے کم اس کی لاش کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے ہی کچھ کرتے، لیکن وہ وہاں پر کھڑے ہو کر نعرے لگاتے رہے، اور اس جو تصویریں بناتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے، جان کسی غیر مسلم کی لے رہے ہیں، اور وہ بھی اس قدر بے دردی سے اور صفاکی کے ساتھ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر جب اسی قسم کے مناظر انڈیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جب وہاں پر جے شری رام نہ کہنے پر کسی مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے، یا کشمیر میں پرامن مظاہرین کو بندوقوں کے چھرے مار کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی آنکھیں اور ان کے چہرے لہو لہان کر دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ اس سیالکوٹ کے منظر کے بعد کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ تو آخر یہ بلاسفیمی ہے کیا؟ یہ توہین مذہب کیا ہے؟ کیا یہ توہین مذہب کا الزام ہمارے ملک میں لوگوں میں، خصوصاً اقلیتوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا؟ جو قتل ہو جاتے ہیں وہ تو ہو ہی جاتے ہیں، وہ اپنی جان سے جاتے ہیں، لیکن جو زندہ بچ جاتے ہیں ان کی زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں برسوں، ان کا کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وکیل ان کا کیس لے بھی لے تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ ان وکیلوں کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس قسم کی توہین مذہب کے الزامات کے تحت اس طرح سے قتل و غارت گری، کیا قرآن شریف میں جو اسلام کا منبع ہے اس کا کوئی ذکر ہے؟ اس بارے میں ایک بہت ہی جید اسلامی اسکالر جاوید غامدی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے، کسی انسان کی جان دو صورتوں کے سوا لی ہی نہیں جا سکتی۔ یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ دو ہی صورتیں ہیں جن میں تم کسی شخص کی جان لے سکتے ہو، ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا اور قصاص میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، دوسرے یہ کہ وہ فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا، اس نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، وہ عورتوں کی عصمت دری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ وہ فساد کی صورتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ 10 متعین کی جا سکتی ہیں، ان کا اگر کسی شخص نے ارتکاب کیا ہے تو تب اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو صورتیں قرآن مجید نے بالکل متعین کر دی ہیں، کوئی روایت ان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، اس میں کوئی اس طرح کا قانون بیان نہیں ہوا۔ جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں تو اب واقعات کے بارے میں صحیح اصول یہ ہے کہ یہ لوگوں نے رپورٹ کیے ہوتے ہیں، یہ واعظوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کرنا شروع کرتی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اگر اس سزا کا تعین قرآن شریف میں نہیں ہے تو پھر یہ تمام جو فقہ میں جو چیزیں شامل ہیں اور ان کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اس کے بارے میں ایک تجزیہ سنیے ایک بہت ہی مقتدر اور محقق اسلامی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر کا۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو کہیں یہ بات نہیں کی گئی کہ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو پکڑو اور ان کا خاتمہ کرو۔ حدیث کو لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے آگے منتقل کیا، اور سب سے بڑی بات دیکھیے، پہلی 2 صدیوں میں حدیث کی کتابیں تھیں نہیں، کسی کے پاس کوئی حدیث تھی، کسی کے پاس کوئی حدیث تھی۔ اگر آپ کہیں کہ امام بخاری، امام مسلم نے بڑا زبردست کمال
میں کہتا ہوں بڑا کمال کیا. تو پھر بھائی یہ کمال 2 صدیوں میں تو نہیں تھا، سب پہلی 2 صدیوں میں. اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت پورا دین تھا. یہ دین کی وضاحتیں ہیں. فقہ بڑی نیچرل چیز ہے. جب بھی علماء غور کریں گے تو اوپینینز تو فارم کریں گے. ہمارے ہاں یہ باقاعدہ فلسفہ نظریہ بن گیا کہ ہم لوگ بعد کے دور کے لوگ علم میں بھی اور تقوی میں بھی ان کے مقابلے میں بونے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی اوپینینز کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے، بغیر دلیل مانگے فالو کرنا ہے. یہ ہے سب سے بڑا ظلم. اگر آپ کے دین میں کریٹیکل تھنکنگ کا دروازہ کھلا رہتا، اگر یہ دروازہ کھلا رہتا تو کبھی یہ پرابلم نہ ہوتی. ایک مرتبہ انسان کی عقل کھول دیں اور میں مجاہدین سے بات کروں، تمہارا رب تمہاری کتاب میں کہتا ہے کہ تم ایک بندے کو مارو گے تو گویا کہ پوری انسانیت کو مار دو گے، اور تم جا کے بندے مار رہے ہو. تو پہلے تم اپنا ایمان تو ٹھیک کرو، بندے بعد میں مار لینا. یعنی بات تو پہلے سمجھو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ مذہبی جنونی ہوتے ہیں نا، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا حملہ انسانی عقل پر ہوتا ہے. اس کو سوچنے سے محروم کر دو. اور اس کا طریقہ کیا؟ ڈرا دو، خوف زدہ کر دو. تم نے اگر گستاخی کی تو تم تو مار دیے جاؤ گے. سوال کرنا بھی گستاخی ہے. تو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی میں کیا عین شین پاپ نکالوں گا، میرا تو نکلتا ہی نہیں. جو وہ نکالتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے کہ مسلمان دین سیکھتا ہے حدیث سے، فقہ سے، علماء کی اوپینین سے. تو یہ تھے اسلامی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر. سیالکوٹ کے واقعے کے بعد بہت زیادہ یہ شور اٹھا ہے کہ مجرمین کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے. خود وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان میں یہ آخری واقعہ ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قانون میں جو شقیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں شامل کی گئی تھیں ان پر نظر ثانی کی جائے اور ان کا اثر نو جائزہ لیا جائے، جس کو جواز بنا کر لوگ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستانی قوم انسان سے ایک وحشی درندہ بن چکی ہے. بقول جان ایلیا، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ. آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.